میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا یا رسول اللہ قال وإن كان قضیبا من عراق رواہ مسلم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان شخص کا مال غصب کر لیا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آگ کو واجب کیا اور اس پر بہشت کو حرام کر دیا۔ ایک شخص نے یہ سن کر آپ سے عرض کیا، اگرچہ وہ معمولی کوئی چیز ہو یا رسول اللہ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اگرچہ پیلو کے درخت کا ایک ٹکڑا یعنی مسواک ہی کیوں نہ ہو۔ اوجب اللہ لہ النار، اس جملے کے دو مطلب ہے۔ پہلا مطلب یہ کہ اس حدیث کا تعلق اس شخص سے ہے جو کسی مسلمان کا حق دبانا حلال سمجھتا ہو، تو اس کے لیے دوزخ واجب ہے اور جنت اس پر حرام ہے۔ دوسرا مطلب اور تعویل یہ ہے کہ ایسے شخص کی سزا اس بری عمل کی وجہ سے بے شک یہی دوزخ ہے، لیکن قیامت میں فیصلہ معجوری مرکب پر ہوتا ہے، کسی ایک عمل کی خاصیت پر مجموعی فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت فرما دے۔ اور اس حدیث میں جو وحرم علیہ الجنہ یہ بیان کیا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ شخص اول واہلہ میں نجات پانے والے لوگوں کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ سزا بھگتنے کے بعد جائے گا، کیونکہ اہل سنت کے نزدیک مرتکب کبیرہ یہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں ہوگا، سزا کاٹ کر پھر نکلے گا۔